بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں بہنیں، اسلامی شریعت و تاریخ میں حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کے مقام و مرتبہ کو تمام انبیاء اپنی عظمت کے باوجود نہیں پہنچ سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کو فضیلت دی گئی وہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ اہمیت و فضیلت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ایک درود و شریف ہی درود ابراہیمی کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور برکت کی دعا میں حضرت ابراہیم کا ذکر خاص طور پر مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کسی انبیاء کے عمل کو امت محمدیہ کے لیے سنت نہیں قرار دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو ہی نہیں، ان کے زوجہ مطہرہ کو عمل کو بھی اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنا علاقہ، گھر در، والدین کو چھوڑا اور دوسرے علاقہ میں پناہ لیا، تو ہجرت دین کی حفاظت کے لیے امت محمدیہ کے لیے بھی مشروع قرار دی گئی۔ حضرت ابراہیم نے وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑا، تو دین کی خاطر اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر لگائے تو عمرہ اور حج کی سعی اس کی یادگار قرار پائی۔ بچے کے نظر سے اوجھل ہونے پر حضرت ہاجرہ کی بے قراری اور دوڑ کر اس راستے کو عبور کرنا اور اس وقت دوڑتے رہنا جب تک بچے پھر سے نظر نہ آنے لگے۔ میلین اخضرین کی دوڑ اسی کی تو یادگار ہے۔ یہ دوڑ حضرت ہاجرہ کی قیامت تک تمام عورتوں کے لیے کافی ہو گئی، اس لیے اب انہیں اس جگہ دوڑ نہیں لگانی ہے، مردوں کو لگانی ہے، تاکہ وہ بھی محسوس کرے کہ بچے کی جدائی کا قرب کیسا ہوتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے لے جاتے وقت شیطان کا بھٹکانے کی کوشش کرنا اور اس کو بھٹکانے کے لیے اور اس کو بھگانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنکریاں مارنا تاریخ میں مذکور ہے۔ رمے جمار حج کے موقع سے اسی کی یادگار ہے۔ تمام تر شفقت و محبت کے باوجود اللہ کے حکم پر سن شعور کو پہنچ رہے بچے کو قربانی کے لیے لٹا کر گردن پر چھری چلا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دل کے گردے کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت پر یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے ہی اس امت کا نام مسلمان رکھا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس استغفار پر قربانی کیا ہے، ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنا تو اس قربانی کا نقطہ عروج ہے۔ ہم صرف جانور کی قربانی پیش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، قربانی ہر طرح کی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح حضرت اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آزمایا گیا، اسی طرح امت مسلمہ کو آج بھی آزمائش میں مبتلا ہے۔ یہ آزمائش جان و مال، فصل و تجارت، پھل و باغات کے ضیاع اور خوف کے ذریعے ہم پر مسلط ہے۔ احوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرح ہے تو اعمال اور
قربانی بھی اسی انداز کی پیش کرنی ہوگی، ورنہ ہندوستان میں خصوصاً دین و شریعت کے حوالے سے مسلمانوں کو اور بھی ظلم و جور کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جانوروں کی قربانی ہمارے اندر ہر طرح کی قربانی کا مزاج پیدا کرتا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ایام میں جانوروں کی قربانی سے زیادہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی محبوب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جانوروں کے گوشت پوشت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ اس کے پاس پہنچتا بھی نہیں ہے۔ اصل چیز نیتوں کا خلوص اور دل کے احوال ہے۔ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، نمود اور نمائش کی کوئی بات نہ ہو تو یہ قربانی دیگر چیزوں کی قربانی پر انسان کو آمادہ کرتا ہے اور تقوی کی کیفیت سے انسان سرشار ہو جاتا ہے۔ تقوی کی یہ کیفیت انسانی زندگی کو بیلنس، معتدل اور متوازن کرتی ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور حکمت ہے۔ اخروی اعتبار سے دیکھیں تو قربانی کے جانور کے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے۔ جانور کے بالوں کو جس طرح گننا ممکن نہیں ہے، اسی طرح قربانی کے اجر و ثواب کو کیلکولیٹر سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہماری سمجھ کے لیے کہا گیا ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ بے شمار اجر و ثواب اس قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پل صراط پر ہماری سواری کے کام آئیں گے، اس لیے حکم دیا گیا کہ صحت مند ہو اور توانا جانور کی قربانی کی جائے۔ ایسے لاغر، بیمار اور عیبدار جانور کی قربانی نہ دی جائے جو مذبح تک چل کر نہ جا سکتا ہو اور جسے عرف میں عیبدار سمجھا جاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں جانور کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے خرچ پر بھلائی تک پہنچنے کی بات کہی ہے۔ ظاہر ہے لاغر، کمزور، عیبدار چیز تو انسان کی ہی پسند ہی نہیں ہوتی، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کس طرح دی جا سکتی ہے؟ جانور سے محبت ہو جائے، اس لیے اس کے پوسنے، پالنے اور اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس محبت قربانی کے لیے ہی اس بات کو بہتر سمجھایا گیا کہ ہر ممکن اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا جائے تاکہ ان احساسات کی بھی قربانی ہو جائے جو جانور کی محبت کے نتیجے میں گزشتہ چند دنوں میں پیدا ہوئے تھے۔ صرف اللہ کی محبت قلب و جگر میں جاگزی رہے۔ اگر خود سے ذبح نہیں کر سکتا ہو تو کم سے کم وہاں پر خود موجود رہیں تاکہ جانور قربان ہوتے ہوتے دیکھ لے۔ حضرت گرامی، جانور کی یہ قربانی اللہ کے نام سے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ قربانی کس کے نام سے ہوگی، صحیح نہیں ہے۔ قربانی تو سب اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے ہوگی۔ اسی لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اس شخص کی طرف سے قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہم تقبل هذه الاضحیہ۔ قربانی سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس میں بندہ یہ اعلان کرتا ہے، جس میں بندہ یہ پڑھتا ہے، جس میں بندہ یہ پکارتا ہے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری حیات اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جانور ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، ہدایت دی گئی کہ گوشت کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ غربا کو دو، ایک حصہ عزیز و اقربا کو اور ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ لو تاکہ سب تمہاری قربانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ غربا و مساکین جو صاحب استطاعت نہیں ہے، قربانی کے جانور نہیں خرید سکتے، ان کو اپنی قربانی سے حصہ دو تاکہ وہ ایام تشریق میں اللہ کی میزبانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بڑے جانور قربانی میں تو گوشت غربا تک پہنچ جاتا ہے، لیکن خصی کے گوشت میں ایمانداری سے تقسیم عمل نہیں ہوتا ہے، اور جب سے فریج ہمارے گھروں میں آ گیا بیشتر گوشت اسی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ دیر تک گھر والے کھائیں۔ کسی خاندان بہت بڑا ہو تو فتویٰ کی زبان میں اس کی گنجائش ہے، یہ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ جانور کی قربانی کے باوجود گوشت کی قربانی دینے کی مزاج نہیں بنا ورنہ گوشت کی تقسیم میں انصاف کام لیا جاتا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔